آپ 5 لائنیں لکھ کے دے دیں نا. آپ کو جس چیز پہ دستخط چاہیے وہ آپ 5 لائنیں لکھ کے دے دیں. سن لیں سر, محمود اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اس قسم کا بیان ایل پی ان کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ انہیں لائن پہ لے لیں. سر آپ چھوڑ دینا, یہ ان کی ہیڈک ہے, وہ اگر نہیں دے سکیں گے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اچھی بات ہونے دیں ایکسپوز, آپ دیں, آپ کریں. بتا رہا ہوں نا بیان ایل پی تو منصور صاحب بیان ایل پی کی تو تحریر ایک جیسی ہوتی ہے. سرکار ایک منٹ سر, وہ ایک بیان حلفی سر یہاں پہ کورٹ میں بھی دیا گیا تھا نا کہ بڑے میاں صاحب آ جائیں گے, نہیں آئے نا تو اس لیے بہتر ہے کہ ڈرافٹ خود ہی بنا لیں, بہتر ہے تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ ہو. وہ بھی بیان سر وہ چھوڑ دیں, میں اس میں نہیں جا رہا. حذیفہ بھائی میں اس میں جا ہی نہیں رہا نا. جب میاں صاحب آئے 2 سال بعد تو عدالت نے میاں صاحب کی ڈیلے آنے کی جو ریزن تھی اس کو ایڈمٹ کیا, تبھی میاں صاحب کی بیل ایکسٹینڈ ہوئی, پھر میاں صاحب بعد میں بری ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ سر آپ 4 لائنیں لکھ کے دے دیں تاکہ کل کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو نا. اس میں کیا مسئلہ ہے کل کو؟ یہ 4 لائنیں اگر آپ اتنے بازید ہیں, جو ہمارا جو ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں جو ہم لائرز یوز کرتے ہیں, وہ میں ابھی منصور صاحب آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیتا ہوں. کر دیں سر, مجھے واٹس ایپ کر دیتا ہوں. آپ کے پاس ویسے شفیع جان صاحب کا نمبر ہے, کبھی آپ نے ویسے میرے خیال سے نہیں ہے, ہم دونوں کا آپس میں تو ہم بھیج دیتے ہیں آپ کو, خود ہی رابطے کر لیں آپس میں. یار اس میں ایسی کون سی بات ہے, ہم خود ہی کر لیں گے. اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. شفیع جان صاحب آج آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی, میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا. لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں آپ نے حکومت کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا دیا. حکومت سر وہ کہتی ہے جناب پوری دنیا کے اندر تیل کا مسئلہ آیا ہوا ہے, تیل مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا. آپ لوگ تو خود بیٹھ کے جو ہے وہ سادگی کا درس دے رہے ہیں, چیزوں کو ورک فرام ہوم کروا رہے ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہے یہ پرابلم ہے, پھر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ. منصور صاحب یہ واحد حکومت ہے, اور یہ ان کے وزراء جو ہیں وہ اس حکومت کے وفاقی جو وزراء ہیں انہوں نے خود ہاتھ کڑے کر دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت کو لایا گیا تھا, ان کو جب بھرتی کیا گیا تھا, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, ہم اکنامک ریفارمز کریں گے, ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں گے, اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہم یہ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ان کی پرفارمنس کہ یہ وہ تجربہ کار ٹیم تھی جن کو 150 کا پیٹرول جو تھا وہ مہنگا لگ رہا تھا, اور 420 کا پیٹرول یا 520 کا ڈیزل جو ہے وہ ان کو سستا لگ رہا ہے. پھر آٹا دال چینی کی اس ٹائم کی جو قیمتی تھی وہ مہنگی تھی, ابھی جو قیمتی ہیں وہ سستی ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے جس رات کو ضروری سازش کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تو کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. تو پرانا پاکستان یہ ہے کہ جہاں پہ 150 کا پیٹرول 520 کا ملتا ہے, جہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پھر جہاں پہ اسلام آباد جیسے جو کیپٹل ہے وہاں پہ جو شیڈنگ شروع ہو چکی ہے. حذیفہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے اکثر شو میرے ساتھ ہوتے ہیں, جبکہ ڈی جی خان میں شو ہوتے ہوتے ہی بجلی چلی جاتی ہے, 7 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہے, 8 بجے لائٹ بند ہو جاتی ہے, 10 بجے شادی حال بند ہو جاتے ہیں, ملک ویسے ہی بند ہے. یہ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, ثالثی کے رول کے لیے پورے اسلام آباد کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ وہ واحد ٹیم ہے جو تجربہ کار ٹیم بھی تھی جس نے پاکستان کا پٹا بیٹھا دیا. شفیع صاحب ایک بات بتائیں, یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب اسلام آباد بند کر دیتے ہیں. سر یہاں پہ تو ظاہری بات ہے کہ مذاکرات بھی تو ہو رہے تھے نا, آپ نہ کرتے اگر آپ کو موقع ملتا, آپ یہ سیکیورٹی کے لیے نہ کرتے. میرا تعلق منصور صاحب میرا تعلق جو ہے وہ کوہاٹ سے ہے. ٹھیک ہے سر, میں کوہاٹ سے جو ہے وہ سی پیک کے تھرو جو حقلہ موٹر وے ہے اس کے ذریعے میں اسلام آباد آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب کوہاٹ کا فاصلہ جو ہے جہاں پہ ہم سی پیک پہ چڑھتے ہیں وہاں سے لے کے اسلام آباد کا جو انٹرچینج ہے کوئی 80 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے جی. اب سی پیک موٹر وے بند کرنا کون سی عقل یہ بات مانتی ہے؟ مذاکرات تو وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہو رہی ہے یا کسی نجی ہوٹل میں ساتھ ہو رہی ہے. اب پھر پورے اسلام آباد کو بند کر دینا, لوگوں کو تکلیف دینا. پھر جب سی پیک بند ہوتا ہے تو یہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ ایک حادثہ ہوا سی پیک بند ہونے کی وجہ سے, اور میرے ایک کارکن جو ہے وہاں پہ شہید ہوا. پھر اس قسم کے جو مشکلات عام عوام کو پیش آتی ہے تو اس حکومت کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل پلے کریں ثالثی رول, پاکستان کا امیج بہتر ہوگا. مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے لیکن پاکستان نے اپنا رول پلے کیا. لیکن عام پاکستانیوں کے لیے بھی زحمت نہ بنے. مذاکرات جو ہیں وہ ایک کونے میں ہو رہے ہیں, اس کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس ایریا کے راؤنڈ اباؤٹ 500 کلومیٹر ایریا کو بند کر دیں. کتنا بند کرنا چاہیے ویسے؟ جو بھی سیکیورٹی کی جو ایشوز ہیں اس کے لحاظ سے میں تو کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے 400-500 کلومیٹر دور کا ایریا بند کر دیں. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, یہ غلط پلاننگ کے سر الزامات ہیں آپ لوگوں کے اوپر. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ ڈسٹربڈ ہیں.
خاص طور پہ لاہور کے حوالے سے، چونکہ میں خود لاہور سے ہی پروگرام اس میں کر رہا ہوں، لاہور میں تو یہ کہا جا رہا ہے لیسکو کی جانب سے کہ شکر ہے کہ یہاں پہ سولر لوگوں نے لگائے ہوئے تھے اور ان کو بجلی وہاں سے مہیا ہو رہی ہے، ورنہ تو اتنا بڑا شارٹ فال تھا، آپ سے سنبھالا بھی نہیں جانا تھا۔ جی خان صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ جن سولر کنیکشنز کی وجہ سے نیشنل گریڈ میں 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی جا رہی ہے اور ابھی 4 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، ورنہ یہ ظاہر ہے 10-11 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں آپ کی اس بات سے بھی سہمت ہوں کہ ظاہر ہے سولر پالیسی کے حوالے سے جو ظاہر پاور ڈویژن کے اندر ایک نقطہ نظر تھا، اس سے اگر حکومت نے ڈس ایگری کیا تو جو 25 کلو واٹ سے کم کے کنیکشنز تھے اس پر نیپرا میں ریویو میں چلے گئے ہیں کہ نہ اس کا جو ہے وہ لائسنس ہوگا اور نہ ہی اس پہ اوور ٹیکس ہوگا، خاص طور پہ جو گھریلو کنیکشنز ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس پہ طویل بات کی جا سکتی ہے کہ 2026 کی سولر پالیسی، اس پہ بھی ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کم از کم گھریلو صارفین کو نیٹ میٹرنگ میں ہی رہنے دیتے، اور یہ جو کمرشل اور انڈسٹریل ہیں انہیں بے شک نیٹ بلنگ اور جس کو ہم گراس میٹرنگ کہتے ہیں اس پر لے جاتے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی بڑی لاجیکل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں مینجمنٹ کا فقدان بھی ہے، لیکن تو ایک وجہ مینجمنٹ یہ کس کے بھی ہے پاس ہے حذیفہ صاحب؟ مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے بجلی کے وزیر جو ہے وہ شاید مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں رکھتے، کسی آپ کی اتحادی جماعت سے؟ نہیں، بالکل وہ انتہائی محنتی آدمی ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اگر جس نے ہاتھ منصوبہ کھڑے بندی کیے ہوئے ہیں میں کہ میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں منصوبہ بندی کے اندر اگر کہیں پر کوئی بیک لیش آئے تو آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے بہتر کیا ہے مزید، لیکن دوسرا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، اگر یہ جو آپ کا جو کیا کہتے ہیں کروڈ آئل ہے اور گیس ہے اس کی رسد متاثر نہ ہوتی تو لامحالہ بجلی گھروں پہ اتنا بوجھ نہ آتا، تو آپ اس کو بھی ظاہر مائنس نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے اندر ایک انرجی کا شارٹ فال آیا ہے، لیکن منصور چونکہ صاحب آپ نے مجھے بات ایک منٹ سولر سے دیجیے۔ متعلق کی، جہاں پر ہماری پالیسی کے اندر تھوڑا سا غلطی ہے، لچک ہے، وہاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جہاں پر ہم حق پر ہے میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کہنا کہ سارا چیزوں کا ذمہ دار بجلی کا وزیر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیبنٹ میں جو چند محنت کرنے والے گزرے ہیں، ہی از ون آف دیم، بٹ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ممکن ہے پالیسی کا کہیں نہ کہیں ظاہر ہے بیکلیش آتا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا۔ تو یعنی آپ کم از کم یہ مانیں گے کہ اویس لغاری صاحب سے کم از کم غلطی ہوئی ہے؟ ہاں یہ تو غلطی میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں ود اے ویری ہیوی ہارٹ، آئی ہیو ویری گڈ فرینڈشپ ود ہم، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کی سولر پالیسی کے بعد اس ٹائم پر یہ ضرورت نہیں تھی کہ جو 25 کلو واٹ کے کنیکشنز ہیں جن پر جو ہے کہا گیا کہ اس کی نیپرا سے لائسنسنگ ہوگی اور دین پھر ان پر ٹیکس بھی نافذ ہوگا، تو عام گھر والا جو 2 4 5 10 مرلے والا ہے وہ 8 سے 10 لاکھ میں اگر سولر لگواتے ہیں وہ لائسنسنگ پہ نہیں جا سکتا۔ اس کو ظاہر ہے اگر یہ بات وہاں میں باور ہوئی، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز صاحب کی انٹرونشن شفیع جان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی شفیع جان صاحب گو ایٹ۔ منصور صاحب اصل میں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہوئی ہے اور وہ ہر جگہ آگ لگا رہے اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ کوئی ایک سیکٹر حذیفہ صاحب بتا دیں جہاں پہ اس حکومت نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ پیٹرول جو ہے وہ جو ایشو ہے وہ تو پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں کیوں 50% اس وقت پیٹرول مہنگا ہو گیا؟ دنیا میں کہیں 8% سے زیادہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوا۔ یہ ان کی غلط سٹریٹجیز ہیں، یہ جو اس قسم کے مواقع آتے ہیں، جس طرح کی جنگ اس وقت چھڑی ہوئی ہے، یہ اس کو بھی مالی غنیمت جان لیتے ہیں اور عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز ہیں پاکستان میں وہ سب دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مطلب 40% اضافہ جو ہے سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہے جو بجلی کا ایشو بن گیا ہے۔ اب بجلی کا ایشو جو ان کی نالائکی کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی 8% سے زیادہ پیٹرول کسی ملک نے مہنگا نہیں کیا، انہوں نے 40% کر لیا۔ اب لیوی کی بات ہو رہی ہے، اس ہفتے یہ کہہ رہے کہ اگر آئی ایم ایف نہیں مانا تو ہم مزید اس میں 50 سے 55 روپے ایڈ کریں گے۔ اب اس سے ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ آج آپ وہ ریٹس کمپیئر کر لیں جو عمران خان صاحب کی حکومت میں تھے اور جو آج ہیں، جو اس ٹائم پہ قرضہ تھا جو آج قرضہ ہے، جی ڈی پی گروتھ، ایکسپورٹس، ڈالر ریٹ، کوئی ایک چیز حذیفہ صاحب مجھے بتا دے کہ اس حکومت نے کامیابی حاصل کی ہو۔ یہ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ان پہ کوئی اعتبار تو کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بہت شکریہ شفیع جان صاحب۔ میں جاتے جاتے شفیع جان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے حذیفہ رحمان صاحب کو ہماری ٹیم نے آپ کا نمبر بھیج دیا، اب آپ جانیں اور حذیفہ رحمان صاحب جانیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ایز اے جرنلسٹ صرف ہم نے آپ سے ڈسکشن کرنی تھی۔ ناؤ دس از بٹوین دی ٹو آف یو۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، شفیع جان صاحب۔